آج ہم بات کریں گے ود ریگارڈس ٹو بیٹنگ وائف ان اسلام کہ کیا ایک مرد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت کو دیکھیں گے جس سے ہمیں صحیح نظریہ ملے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 19، اللہ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم بھلائی کے ساتھ رہو، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بتاؤ۔ اور فردر اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر وہ تم کو ناپسند بھی ہوں تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے تم کو ایک چیز ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں بہت بھلائی عطا کر دے، بہت اچھائی عطا کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کو تمہاری بیویاں ناپسند بھی ہیں تب بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، اچھائی کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بتاؤ، الفت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بتاؤ، اچھا اخلاق ان کے ساتھ رکھو۔ تو یہ تب ہے کہ جب آپ ان کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کو وہ پسند بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر وہ پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز پسند نہیں، لیکن اللہ اس کے اندر تمہیں بہت خیر عطا کر دے، تمہیں بہت بھلائی عطا کر دے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ اگر آپ کو ناپسند بھی ہے تب بھی کوشش کرو ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رہنے کی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہیں مزید بھلائی عطا کر دے۔ تو یہ ہمیں یہ نظریہ دکھاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر بعض لوگ اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں، اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ آپ کتنی بری طرح سے اپنی بیوی کو اسلام کے اندر مار دو، کچھ بھی کر دو، تو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اپنی بیوی کو پر ہاتھ اٹھانا یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو آیت ہے اس کے بارے میں آؤں گا کہ جہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی بیوی کو مارنا، تو اس کے بارے میں جو آیت ہے میں ابھی اس کو ڈسکس کروں گا آگے کیا اس کی حقیقت ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کتنی بھی بری طرح سے مار دیجئے بیوی کو، کتنی بری طرح سے ماریے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ تو فردر ان کے ساتھ حدیث کے اندر یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی، اگر آپ لقمہ ڈالتے ہیں، ایک نوالا اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کی پرواہ کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو یہ سب آپ کا مطلب یہ نیکی کے اندر آئے گا کہ آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھ رہے ہیں، یہ سب آپ کا نیکی کے اندر آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں خلقاً، کہ جن کا اخلاق ان کے ساتھ سب سے اچھا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ چاہے اس کے اندر خواہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو، سب کے ساتھ آپ کا جو ہے گھر کی عورتوں کے ساتھ آپ اپنا اخلاق جو ہے اچھا رکھیں۔ تو یہ تعلیم قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے کہ بھائی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا اس کا اخلاق ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور لوگ اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو اب بے جا اپنی بیوی کو ماریے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کتنا بھی پیٹ دیجیے، تو جو کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ سچویشنل جو ہے قرآن کی جو آیت ہے اس کی ایک سچویشن ہے جہاں پر ایسا بتایا گیا ہے، تو جس کے بارے میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ یہ آیت بتاتے ہیں اور پروجیکٹ کرتے ہیں جو سورہ نساء کے اندر ہے، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 34، کہ جو پوری آیت ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے جس کے بارے میں یہ آیت ہے، تو جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیوی کو ماریے، کتنا بھی ماریے، تو اس سے مطلب قرآن اس کو جو ہے اس کی پرمیشن دیتا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی آیت دوسری کوٹ کری کہ اللہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو ناپسند بھی ہیں وہ، تب بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کے ساتھ رہیے، اگر آپ کو وہ پسند بھی نہیں ہے تب بھی آپ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہیے، اچھائی کے ساتھ رہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 34، جس کے بارے میں کوٹ کر رہا تھا، تو پوری آیت یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں، یعنی کہ وہ نگران ہیں عورتوں کے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اس کا ریزن اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو کیوں؟ بما انفقوا،
من اموالہم، اور کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پہ. کیوں؟ بیکاز ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے گھر چلانے کی، ان کی ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی. تو یہ ساری چیزیں ان پر ایکسٹرا ذمہ داری ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا. تو اور فردر آیت کے اندر آتا ہے جو ڈیمانڈ ہے، مطلب جو عورتوں سے کہ بھئی عورتوں کو کیسے رہنا ہے. تو فالصالحات قانتات، کہ جو نیک عورتیں ہیں وہ قانتات، وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، وہ ان کی بات مانتی ہیں، ان کے ساتھ چلتی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اپنی شرمگاہ، اپنی زینت کی جو ہے حفاظت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ایبسنس میں. جب اگر شوہر مطلب گھر پر نہیں ہوتا تو اپنی حفاظت کرتی ہیں، ہے نا. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پھر اللہ فرماتا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ ایسی عورتیں جن سے آپ کو سرکشی، جو مطلب سرکش ہو جائیں، کہنا نہ مانیں آپ کا، کسی بھی بات آپ کی بات نہ سنیں، یعنی کہ باغی ہو جائیں ایک طرح سے، آپ کی بات نہ مانیں، ہے نا، بالکل الگ چلنے لگیں آپ سے. تب اللہ فرماتا ہے کہ فعظوہن. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے اس آیت کے اندر کہ آپ ان سے بات کرو پیار سے، ان کو سمجھاؤ، ہے نا. اور پھر اللہ فرماتا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر اس سے بھی بات نہ بنے، سمجھانے سے آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا، اس کے بعد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ان کے ساتھ سونا بند کر دو، ان کے ساتھ مت سو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو بستر کی. تو پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد یہ آیت کے اندر آتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ. دین اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی ہیں، اس کے بعد بھی، یعنی کہ یہ اب جو مطلب یہاں پر جو سچویشن بتائی جا رہی ہے، یہ مطلب بہت آگے نکل چکی ہے سچویشن، کہ وہ سرکشی کر رہی ہیں، آپ کا کہنا نہیں مان رہی کسی بھی بات پہ، آپ کے ساتھ نہیں چلتی ہیں. جو بھی سچویشن ہے اس میں پہلا اسٹیپ ہے سمجھانا، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ سونا بھی چھوڑ دو ان کے ساتھ یہاں تک کہ. تو اس کا مطلب پہلے ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کتنی بات آگے بڑھ چکی ہے نا. تو اس کے بعد پھر آیت کے اندر آتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ. تو پھر ان کو مارنے کی بات آتی ہے. تو یہاں پر ضرب ابن عباس فرماتے ہیں اٹ مینز دیٹ ہٹنگ دیم سافٹلی، مطلب وہ اتنا سافٹ ان کو مارنا. وہ مثال دے کر ابن عباس نے کہا اٹ از لائک یوزنگ سواک. ٹوتھ برش جو ہوتا ہے، سواک جو مطلب جیسے کہ جو لکڑی ہوتی ہے سواک کی، تو اس سے مارنا، یعنی کہ مطلب سافٹلی، جینٹلی، کہ اس طرح سے نہیں کہ کوئی ان کو چوٹ لگے یا درد ہو، اس طرح کا مارنا. مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اٹ از ایکچولی سمبولک. یہ سمبولک ہے کہ اب بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے اور ہم الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ پورا اسٹیپ وائز چیز یہاں پر قرآن کے اندر بتائی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے جا صبح شام بے وجہ مارتے ہی چلے جاؤ، ہے نا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ظلم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، ان کو بہت مارتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. لیکن ہاں، وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ ان کو سمجھائیے، کوشش کریے، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ جیسا جو بھی سٹیپس اس میں بتائے گئے، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیجئے. پھر یہاں تک کہ مارنا ایسا کہ بھئی اٹ از ایکچولی سمبولک مارنا، کہ بھئی ہم اس نوعیت تک آ چکے ہیں کہ اب ہم ساتھ رہنے کی ہماری گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ عورتوں کی دیکھ ریکھ کریں، ان پر خرچہ کریں، ہے نا. تو یہ مرد کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت دی ہے. تو اسی وجہ سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ دے آر مینٹینرس اینڈ پروٹیکٹرس آف وومن. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ بے جا آپ اپنی بیوی کو مارتے چلے جائیے، تو یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ آپ کو ناپسند بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھے سے رہیے. حدیث میں نے فرمایا کہ خیارکم لنسائہم خلقا، آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق کے اندر اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.